سے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جس کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہوت، ایک خواہش رکھی ہے، اور ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی طرف ایک کشش رکھی ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر یہ فطرت، یہ خواہش، یہ شہوت رکھی ہے۔ اب اس شہوت اور اس خواہش کو صحیح رخ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ چونکہ انسان کے اندر یہ خواہش ہے تو اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، وہ جس طرح چاہے اپنی خواہش کو پورا کر لے، جہاں چاہے منہ مار لے، جیسا کہ یورپ کا معاشرہ بن چکا ہے کہ جہاں پر ماں بیٹے، باپ اور بیٹی کے درمیان بھی وہ احترام ملحوظ نہیں رکھا جاتا جو ایک ماں اور بیٹے کے درمیان ہونا چاہیے، اور غلط تعلقات قائم کرنے میں بیٹی اور بہو کو بھی نہیں رکھا جاتا، اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ باتیں کوئی ایسی ہوائی نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں تجربات لکھے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ انسان کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جس طرح چاہے اپنی اس خواہش کو پورا کرے، لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فحش اور بری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا، بے شک یہ ایک بہت گندی چیز ہے، بری چیز ہے۔ اسلام ایک صالح معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے انسان کی اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک حل تجویز فرمایا، اور وہ حل ہے نکاح، کہ نکاح کے ذریعے سے انسان حلال اور پاکیزہ طریقے سے اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، کہ مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں سے نہیں، ان سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایک اصولی بات
फरमाई, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून। इसके अलावा जो भी तरीका कोई इंसान इख्तियार करेगा तो वो ज्यादती करने वाला है। अल्लाह ने जो हद मुतअय्यन की है उस हद से वो आगे बढ़ने वाला है। और हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो आप फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक ऐसी जगह पर हुआ जहां एक तन्नूर था जिसका नीचे का हिस्सा बहुत चौड़ा था, ऊपर का हिस्सा तंग था, और अंदर मैंने बरहना मर्द और औरतों को देखा जो नंगे थे, बरहना थे। जब आग उठती है, भड़कती है, तो वो लोग ऊपर आ जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा कि ये जानी मर्द और जानी औरत हैं। बल्कि हदीस पाक में तो यूं फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी निगाह किसी अजनबी औरत पर डालता है तो उसकी आंख में शीशा डाला जाए। लेकिन इंसान के दिल में ख्वाहिश है, जिनसी ख्वाहिश उसकी फितरत में है। उस फितरत की उस जिनसी ख्वाहिश को वो कैसे पूरा करे, उसके लिए इस्लाम ने निकाह को राइज किया, निकाह की इजाजत दी है। और निकाह इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा आसान है। ये बात और है कि हमने अपने ऊपर निकाह को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है, वरना इस्लाम में निकाह कितना आसान है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मूरतन, कि सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। और फिर निकाह में किसी किस्म की कोई भी शोबाजी की, किसी भी किस्म की हुल्लड़बाजी की कोई जरूरत नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, अपने निकाहों को ऐलान करके करो और मस्जिद में करो। और निकाह में क्या होता है? मस्जिद में बैठकर कुरान की चंद आयतें पढ़ी जाती हैं और ईजाब व कबूल करवाया जाता है, और उसके बाद वलीमा हो जाए अगर गुंजाइश। सिर्फ इस्लाम इसी का नाम है, निकाह इस्लाम में इसी का नाम है। इसके बरखिलाफ अगर हम देखें दूसरे मज़ाहिब में और दूसरे बिरादरान वतन में और दूसरे लोगों में देखें तो निकाह के कितने लवाजिमात हैं। नाच गाना लाजिम है और शराब आम है और तरह तरह के खुराफात हैं। ये बात और है कि इसमें से बहुत सारी चीजें हमने भी इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। वरना सहाबाए किराम के दौर में निकाह बहुत आसान था, और निकाह के लिए कोई बहुत ज्यादा तैयारियों की और बहुत ज्यादा दावतों के चलाने की कोई जरूरत नहीं समझी जाती है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला जो आशराए मुबश्शरा से हैं, उन 10 लोगों में से हैं जिनको दुनिया में अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ निकाह करते हैं
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ چادر پر کوئی داغ لگا ہوا ہے جو شادی کے موقع پر ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہ حضرت میں نے شادی کر لی۔ تو آپ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی؟ اچھا آپ نے اکیلے اکیلے شادی کر لی، ہمیں بلایا بھی نہیں، ہمیں اطلاع بھی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ کے نبی تھے، صرف اس غرض سے کہ دعا کرتے تھے، لیکن اس کی زحمت نہیں کی، اطلاع دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور اللہ کے رسول نے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کیا، صرف اتنا فرمایا اولم ولو بشر، بھائی ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں۔ تو نکاح تو صرف نام ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر ایجاب و قبول کروایا جائے اور ولیمہ ہو جائے، اسی کا نام نکاح ہے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں نکاح کتنا سادہ تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک صحابی کو کسی کے یہاں پیغام لے کر بھیجا کہ فلاں صاحب کی لڑکی ہے، آپ میری طرف سے پیغام لے کر جائیں، جیسا کہ ہم کسی کو بھیجتے ہیں اور ایسے شخص کو بھیجتے ہیں کہ جس کے پیغام کو رد نہ کیا جا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جب وہ پیغام لے کر گئے تو لڑکی کے گھر والوں نے یوں کہا کہ بھائی ان سے تو ہمارا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اگر تم تیار ہو تو بتاؤ۔ اسی محفل میں والد نے نکاح پڑھا اور ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہو گیا، اور وہ صاحب انتظار کر رہے تھے کہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ آ کر انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کا پیغام لے کر گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے ہی پسند کر لیا اور میں نے نکاح پڑھ لیا۔ انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، دعا دی بارک اللہ لک بارک اللہ علیک وجمع بینکما بالخیر۔ اور نکاح کے بعد جو زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو گزار کر بھی دکھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور کون سا وہ عہدہ ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسا رہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کان بشرا من البشر، کہ آپ عام انسانوں کی طرح کے انسان تھے۔ آپ اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، اپنا جوتا خود کاٹ لیتے تھے، اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، اور ہمارے کام میں ہمارا تعاون کرتے تھے اور دل لگی کی باتیں کرتے تھے، یعنی ایسی باتیں کہ جس سے گھر والوں کا دل خوش ہو۔ یہ بھی عبادت ہے، اگر ہم خوش دلی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی نکاح فرمائے اور کئی عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور ایک بہترین زندگی گزاری۔ اور پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے دونوں، مزاج نہیں مل پاتا، کچھ انبن ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ مرد نشے کا عادی ہے یا کوئی اور بری عادت ہے یا عورت بدزبان ہے، مزاج میں فرق ہے، اور دونوں میں آپس میں نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے، تو پھر اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے طلاق۔ اب اگر یہ طلاق کا جو راستہ ہے وہ نہ رکھا جاتا تو پھر
کیا حال ہوتا کہ بھائی زندگی بھر آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے، جس کا مزاج آپ سے نہیں ملتا، جس کی عادتیں آپ کو پسند نہیں ہیں. کیا ایک شخص کسی دوسرے ایسے آدمی کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اسلام نے ایک راستہ طلاق کا بھی رکھا ہے. ورنہ دوسرے ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے یہاں 7 جنم تک کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک غیر فطری چیز ہے نا، اس لیے ان کو خود قانون بنانا پڑا، ہندو لوگ خود بنانا پڑا، اور طلاق کا انہوں نے راستہ نکالا چاہے عدالت کے ذریعے سے. لیکن اسلام نے پہلے سے یہ راستہ رکھا، اگر آپس میں نکاح نہیں ہو رہا ہے، زندگی دونوں کا گزارنا ایک ساتھ مشکل ہے، تو طلاق کا راستہ بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ساتھ 3 طلاق دے دیں اور اس کا استعمال ایک ساتھ کر دیں، بلکہ جہاں اسلام نے طلاق کو مشروع فرمایا، طلاق کی اجازت دی، وہیں پر اس کا طریقہ بھی بتلایا. اور قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ اگر آپس میں میاں بیوی میں ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، آپس میں کوئی میل نہیں پڑ رہا ہے، تو سمجھانے کی کوشش کرو. کوئی تیسرا شخص جو محلے کے جو بڑے ہیں، خاندان کے جو بڑے ہیں، وہ جا کر اس مسئلے کو حل کرے. اور اگر پھر بھی ایسا ہے کہ بات عورت مان نہیں رہی ہے تو ہلکا سا مارنے کی بھی اجازت ہے، پھر بستر الگ کرنے کی بھی بات ہے. کئی آپشن رکھتے ہیں اور اخیر میں طلاق کا آپشن اور اس کا بھی طریقہ بتایا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عدت کے شروع میں، حیض کی حالت میں نہیں، عدت کے شروع میں مرد اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے صرف. جب عدت گزر جائے گی تو خود بخود وہ نکاح سے الگ ہو جائے گی. اب وہ دونوں آزاد ہیں، وہ اپنا نکاح اپنی کسی بھی جگہ اپنی پسند سے کر سکتے. لیکن عام وطن یہ جہالت اور ناواقفیت اور شرعی احکام سے ہماری لاعلمی ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے وہ نکاح ختم ہوگا ہی. حالانکہ 1 طلاق دینے میں کتنی آسانی ہے، کتنی سہولت ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، اگر آپ نے 1 طلاق دے دی، عدت گزر گئی اور وہ نکاح سے الگ ہو گئی، اب نکاح سے الگ ہونے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ میں اکیلی کیسے زندگی گزاروں گی، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، بھائی اور بھاوج کے ساتھ میری کیسے گزرے گی، والد نہیں ہیں، والد ہیں تو بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑے مسائل ہیں. ایسی صورت میں اگر وہ شرمندہ ہے اور مرد بھی آمادہ ہے تو دوسرا نکاح کر لے، پھر سے نکاح کر لے، اسی بیوی کو اپنے نکاح میں لے آئے. تو کبھی بھی کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد کوئی آپشن باقی نہ رہے. اگر طلاق کی ضرورت بھی پڑتی ہے، طلاق رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. یہ تو ایک راستہ ہے، ایک آسانی کا راستہ ہے. بعض مرتبہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپس میں نباہ مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک راستہ رکھا گیا. تو اگر طلاق دینی بھی ہے تو 1 طلاق، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، جب عدت گزر جائے گی نکاح ختم ہو جائے. اب اگر بعد میں ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ نکاح کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات اور ہے کہ 3 طلاق کا اختیار مردوں کو دیا گیا ہے اور قرآن میں بھی 3 طلاق کا ذکر ہے. بعض ناواقف کیوں کہتے ہیں کہ قرآن میں 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا
فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ اگر طلاق دیتے ہو تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تو تم اسے اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دو. اور اس کے بعد والی آیت میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر دوبارہ اگر تیسری طلاق اگر تم نے دی تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس سے نکاح کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے. تو 3 طلاق کا تذکرہ قرآن میں بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکاح کی شکل میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک بہترین طریقہ دیا ہے. اور طلاق جو ہے وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں. خصوصاً ہمارے نوجوان جب شادی ہو تو شادی سے پہلے مسائل کو سمجھیں. ہمیں ازدواج زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج زندگی کیسی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق